کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ اہم نکات پر آج گفتگو کرنی ہے۔ ابھی گزشتہ 3-4 دن میں نے دورہ کیا ہے جمہوریہ اسلامی ایران کا، اور وہاں صدر ایران جناب مسعود پزشکان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اور وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حکومت کے اہم ترین افراد، علماء، دانشور، جامعات اور صحافی، تمام شعبہ اور نوجوان، تمام شعبہ زندگی کے افراد سے بہت ہی اہم اور اچھی ملاقاتیں ہوئیں، جس سے ایرانی قوم کا جو جذبہ ہے، خاص طور پر دشمن کے مقابلے میں، اور اسرائیل کو جس طرح سے انہوں نے فیس کیا، اور ایک طرح سے اپنی یکجہتی اور مکمل عوامی سپورٹ کے نتیجے میں اور انہوں نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا، وہ بہت قابل قدر ہے۔ پاکستان ایران کے تعلقات ہمیشہ سے بہترین رہے ہیں، اور خاص طور پر ان 2 جنگوں میں، کہ جس میں پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کیا اور پاکستان کو تاریخی فتح نصیب کی اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور امریکہ نے حملہ کیا، اور وہ بری طرح ناکام ہو گئے اور ایران کو فتح ہوئی۔ اور جس طرح ان ممالک نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کی جس طرح سے سپورٹ تھی، اس پر پوری ایرانی قوم، پاکستان کی قوم کی اور حکومت کی اور جماعتوں کی شکر گزار ہے۔ سب سے اہم ترین بات جو اس پورے دورے میں بھی ہمارے پیش نظر تھی، اور ایرانی حکومت کے بھی پیش نظر ہے، اور پاکستان کا بھی اس میں موقف بہت واضح ہے، وہ ہے فلسطین۔ فلسطین کے حوالے سے ایران نے جو کچھ بھی کردار ادا کیا ہے، وہ بہت قابل قدر ہے، اور واضح طور پر انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اسرائیل کی تمام تر جو جارحیت ہے اس کے خلاف ایک مضبوط موقف بھی اختیار کرتے ہیں، اور عملی میدان میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور ایران جتنا قریب آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملاتے چلے جائیں گے، اتنا ہی امت مسلمہ کے لیے اور اسی طرح سے فلسطین کاز کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہترین کام ہوگا۔ ہمارے چھوٹے موٹے تنازعات بھی بات چیت سے حل ہو رہے ہیں اور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہمیں مضبوط تعلقات بھی بنانے ہوں گے، اور خاص طور پر پچھلے دنوں جو پیش رفت ہوئی ہے، وہ ایران سعودی عرب تعلقات میں بہتری ہے، جو امت مسلمہ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ البتہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلم ممالک OIC کا اجلاس کر کے صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں۔ قراردادیں پاس کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ عملی میدان میں مسلم دنیا کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس میں ان سارے ممالک کو جو میٹر کرتے ہیں، جن کے پاس فوجیں موجود ہیں، جن کے پاس وسائل موجود ہیں، انہیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ اسرائیل وہاں ٹینک آگے بڑھا رہا ہے، بار بار اعلانات کر رہے ہیں، اور اب تو بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو نے گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو بیان دیا ہے، اس میں تو نہ وہ مصر کو چھوڑ رہا ہے، نہ جارڈن کو چھوڑ رہا ہے، نہ سعودی عربیہ، اور نہ کسی اور ملک کے حوالے سے۔ اور دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اسرائیل وہ کسی کے لیے بھی کوئی نرم بات ذہن میں رکھتا ہے، بلکہ اس کا ہدف ایران بھی ہے اور پاکستان بھی ہے۔ اس لیے پاکستان ایران، پاکستان ترکی، اسی طرح سعودی عربیہ اور ریجن کے سارے ملکوں کو ملا کر ہم ایک بہت بڑی قوت ہیں، اور اپنی اس قوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ غزہ کے مظلوم بچوں، عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں کو اگر کوئی امید ہے تو وہ اہل اسلام سے، پاکستان سے، ایران سے، ترکی سے، ان ممالک سے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور صرف زبانی جمع خرچ کے بجائے عملی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو خاص طور پر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جب دباؤ آئے اور ہم ایک بیان دے دیں۔ اب پاکستان کو واقعی لیڈنگ رول ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پاکستان کی طرف سب دیکھتے ہیں، یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ ہم نے اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کیا ہے انڈیا کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے سرفراز کیا ہے، لہٰذا ہم اگر غزہ کے مظلوموں کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پاکستان کا مقام مزید بلند ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ہماری معیشت بھی درست ہوگی، اور پوری دنیا میں پاکستان کو عزت بھی ملے گی۔ اس وقت پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ بارشیں یقیناً زیادہ ہوئی ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے بھی
جسے ہم آبی جارحیت کہتے ہیں کہ جب مشکل ہو تو پانی چھوڑ دو اور جب پانی کی کمی ہو تو پانی پہ کنٹرول کر لو، یہ جارحیت تمام معاہدات کے خلاف ہے اور جس کا عالمی سطح پر نوٹس لینا ضروری ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سیلابی صورتحال میں یہ جو علاقہ ہے سیالکوٹ ہے، ناروال ہے اور اسی طرح گجرانوالا ہے، ان سب علاقوں میں سیلابی ریلیں دیہاتوں میں داخل ہو رہے ہیں، شہروں کی طرف بارش کے نتیجے میں اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، اور اب تک 40-50 لوگوں کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، لیکن یہ تعداد سے زیادہ ہوگی اس لیے کہ کمیونیکیشن متاثر ہو جاتی ہے۔ پنجاب حکومت کو اس میں پہلے سے ہی بہت بڑا کردار ادا کرنے کی ضرورت تھی، اور اب تو ہنگامی بنیادوں پر وہاں کا جو بھی پی ڈی ایم اے ہے اور این ڈی ایم اے کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ پنجاب میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے اور پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، اختیارات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ اشتہاروں کے مطابق تو پتہ نہیں دنیا ہی فتح کر چکے ہیں، اور بین الاقوامی دوروں پر ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ موجود رہی ہیں۔ اب عملی میدان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پنجاب حکومت اپنا کردار ادا کرے، تمام ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان وہ اپنا بھرپور طریقے سے جو خدمت کا کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جو اربن فلڈنگ تو نہیں بلکہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا اور شدید بارش ہوئی، اس کے نتیجے میں دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، 1000 سے زیادہ جو ہے وہ اس میں شہادتیں ہوئیں، بے شمار لوگ زخمی ہیں، گھر لوگوں کے اور کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی جماعت اسلامی کے کارکنوں کو، ان کے رضاکاروں کو، الخدمت کے والنٹیئرز کو کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اس کا اعتراف سبھی کر رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے رضاکار اور الخدمت کے کارکنان یہ جس طرح انہوں نے خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں و کشمیر میں لوگوں کی خدمت کی ہے، بالکل اسی طرح سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پورے پنجاب میں بھی الخدمت اور جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو، یہ موقع یکجہتی کا بھی ہے، خدمت کا بھی ہے، قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا ہے، تو چاہے جس جماعت کے لوگ بھی ہیں، خاص طور پر نوجوان، وہ الخدمت کے والنٹیئرز بنیں، وہ آن لائن جا کر الخدمت کے والنٹیئرز بن سکتے ہیں، ہم ان کی ٹریننگ بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور خدمت کے کاموں میں ایک منظم طریقے سے ان کو ساتھ ملا کر لوگوں کی فلاح اور بہبود کا باعث بنیں گے۔ تو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی اس نے اپنے آپریشنز شروع کر دیے ہیں، ان آپریشنز کو ہم بڑھائیں گے، تو میں پورے پاکستان میں یہ اپیل کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ وہ الخدمت کے والنٹیئرز بنیں تاکہ ہم سب مل کر یہ خدمت انجام دے سکیں۔ جو صورتحال اس وقت صوبہ سندھ میں ہے، اگر ہم سندھ کے بالائی علاقوں کی بات کریں تو پہلی بات تو سیلاب ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ سیلابی ریلیں جب سندھ کی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو برجز ہوتے ہیں اور یہ جو سمندر کی بیڈ ہوتی ہے، دریا کی بیڈ جو ہوتی ہے، اس دریا کی بیڈ کی صفائی کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے، یہ متعین کام ہے صوبائی حکومتوں کا۔ ہمارے صوبہ سندھ میں جو کرپشن کا لیول ہے اور لوٹ مار کا لیول ہے، کئی برس سے یہاں خاص طور پر سکر بیراج کی جو بیڈ ہے اس پر صفائی کا کام نہیں ہوا، جس سے جو سطح ہے وہ کئی میٹر اوپر ہو چکی ہے۔ پہلے ہی بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے، اور پھر جب مصنوعی طریقے سے یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں اور اربوں روپے کھا جانے کے نتیجے میں، لوٹ مار کرنے کے نتیجے میں یہ سطح مزید اونچی ہوگی تو پورا سندھ خطرے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ سندھ حکومت کی کرپشن ہے، جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور لسانی سیاست میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پیش رکھتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ لیکن سندھ کے عوام کو پہلے بھی انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈبویا، انہیں جو لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال میں جو کام کرنے تھے وہ آج تک بھی نہیں کیے۔ 2010 میں سیلاب آیا تھا، منصوبہ بنا، پھر اس کے بعد 2022 میں جو سیلاب آیا جس میں پورا میہر اور دادو اور وہاں سے لے کر جو بلوچستان کے ریلے اندر آتے چلے گئے اور یہاں ٹھٹا تک سب ڈوب گئے تھے، اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو کیجئے، فنڈ کھا جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام ڈوب جاتے ہیں۔ تو ان سندھ کے عوام کے نام پر، سندھ اور مہاجر کے نام پر سیاست تو یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں،
لیکن دیتی کچھ نہیں ہے سندھی عوام کو, اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈوب جاتے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو شاید اس کی تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ڈوبیں گے تو ہمیں مزید فنڈ ملے گا اور یہ مزید کھائیں گے اور مزید لوٹیں گے. تو یہ جو لوٹ مار کا نظام سندھ حکومت نے قائم کیا ہوا ہے, یہ کشمور سے لے کر کراچی تک یہ پورا سسٹم کام کر رہا ہے, اور اس سسٹم کو تحفظ ظاہر ہے جن لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خطرے میں اس وقت صوبہ سندھ آیا ہوا ہے. بدامنی اپنی جگہ موجود ہے, داڑیالوں کا اور ڈاکوؤں کا راج ہے, اور مسلمان کیا اور ہندو کیا, یہ بہت اپنے آپ کو انلائٹنڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہندو برادری کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, کاروباری حضرات کو اغوا کیا جاتا ہے, اور کروڑوں اربوں روپے یہ ڈاکو حاصل کرتے ہیں. اور سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو وڈیرے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کچے کے ڈاکو کوئی کام نہیں کر سکتے. لہذا کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو لوٹنے کا اور اغوا برائے تاوان کا یہ پورا دھندا ہے جو سرکاری سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتا. اب یہ جو شہر کراچی ہے, پچھلے دنوں جو بارش ہوئی, اگر سب ملا کر بارش 235 ملی میٹر تھی تو یہ 3-4 حصوں میں ہوئی تھی. ایک وقت میں زیادہ ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی 2 دنوں میں 2 مختلف پورشن میں بارش ہوئی. اور لیکن اس بارش میں جس طرح سے پورا شہر ڈوب گیا اور اربن فلڈنگ آ گئی اور لوگ راستوں میں پھنس گئے, خواتین پھنس گئے, بچے پھنس گئے, رات 12-12 بجے تک, 1-2 بجے تک لوگ اپنے گھروں کو پہنچے ہیں. تو یہ صرف اور صرف نااہلی ہے, نالائقی ہے, کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے. ورلڈ بینک سے پیسے ملتے ہیں, کھا جاتے ہیں, اور بہت سارے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. اہل کراچی ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. پاکستان میں 42% انکم ٹیکس کراچی کے لوگ دیتے ہیں. پاکستان میں 60% سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ کراچی جنریٹ کر کے دیتا ہے. جو 54% جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے 54% کراچی سے ہوتا ہے. کراچی منی پاکستان ہے. کراچی سندھیوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے, مہاجروں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے, پختونوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے, بلوچوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے. کراچی میں تو ہو سکتا ہے ہزاریوال کا بلکہ یقیناً سب سے بڑا شہر ہے. کشمیری بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں. یہاں پر ہر زبان, اور پنجاب کے لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں. تو یہ تو منی پاکستان ہے, پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کی معیشت پاکستان میں, ان حالات میں بھی پاکستان کی معیشت یہی شہر چلاتا ہے. اور پیپلز پارٹی کراچی دشمن پارٹی کے طور پر کام کرتی ہے. وہ سندھ دشمن بھی ہے اور کراچی دشمن بھی ہے. اور خاص طور پر یہاں پر یہ لوٹ مار کرتے ہیں. انہیں کراچی سے صرف لینا ہے, اس کو دینا کچھ نہیں ہے. یہاں ملازمتوں میں بھرتی کروانے ہیں, پیسے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو میرٹ کا قتل عام کر کے لوگوں کو بھرتی کرانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. قبضہ کر کے یہاں پر میئرشپ پیپلز پارٹی کو دی گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے دی, اور اس کے بعد سے لے کر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کام کیا ہے, کون سی پرفارمنس ہے ان کی. اور جگہ جگہ تھو ہو رہی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں, سوال کرتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. 17 سال سے جس کی حکومت ہو, NFC ایوارڈ میں جس کو پورا حصہ مل رہا ہو, وہ PFC ایوارڈ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ بنایا ہی نہیں انہوں نے. پروونشل فائنینس کمیشن نہیں بنایا نا سیف بھائی, نہ اس کی نومینیشن کی ہے اب تک. تو یہ ان کا حال ہے. بلدیات کو کوئی اختیارات نہیں دیے. ان سے بات کرو تو یہ لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں, ہم تو کہتے ہیں کشمور سے لے کر آ جائیے شکارپور, آ جائیے جیکب آباد, لاڑکانہ, حیدرآباد, سکھر, جتنے شہر ہیں, جتنے بلدیات ہیں, کراچی, ان سب جگہوں کو آپ اختیار کیوں نہیں دیتے؟ آپ اختیار نہیں دیتے, جس کے نتیجے میں آپ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوٹ مار کا یہ نظام قائم کیا ہوا ہے. جو پروٹیکشن آئین میں اختیارات کے حوالے سے کہ سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے, حکومت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلدیاتی حکومت تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلدیاتی ادارے ہیں جس میں سے جتنے اختیارات ہیں, پانی, سیوریج, کچرا, ہر چیز صوبائی حکومت نے قبضے میں کی ہوئی ہے. اب کراچی میں جو 25 ٹاؤن ہیں, اس میں تو پیپلز پارٹی کے بھی ٹاؤن موجود ہیں نا, اور قبضہ بھی کیے ہوئے بہت سارے ٹاؤن انہوں نے. چلو اب جو بھی ہے تو ان کے پاس, میئر بھی قبضہ کر کے ہے تو ان کے پاس. تو انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ جن 106 سڑکوں کی بات کرتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جن بڑے نالوں کی صفائی KMC کے ذمہ ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بتائیں نا کہ انہوں نے اربن فلڈنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جس طرح سے کرپشن ہوئی ہے, 80-85% کرپشن کر لیتے ہیں, تو پیسہ کہاں لگے گا؟ ٹیکس دیں کراچی کے لوگ اور کرپشن کریں یہ وڈیرے اور جاگیردار, اور لوٹ کے کھا جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور پھر اس کے بعد زبردستی ہر چیز پر قبضہ کرتے چلے جائیں.
لہٰذا یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا جو نظام 2001 میں تھا اسی نظام کو بحال کیا جائے. وہ تھا جب بات کرو تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر کا نظام. ڈکٹیٹروں کی گود میں پل کر پیدا ہونے والی اور جوان ہونے والی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم پیپلز پارٹی وہ کہتی ہے کہ ڈکٹیٹر کا نظام. تو بھائی تمہارا ڈیموکریٹک نظام کیا کر رہا ہے؟ 2001 کا نظام نافذ ہو جائے پورے ملک میں اور اس کو آئینی کور ملنا چاہیے, اس کو وفاق میں کور ملنا چاہیے. یہ ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صوبہ سارے کے سارے اختیارات اپنے قبضے میں کر لے. یہ آئین میں تحفظ ہونا چاہیے کہ بلدیاتی ادارے کیسے بنیں گے, حکومتیں اور ان کے اختیارات کیا ہیں. بیوروکریسی کو بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہونا چاہیے جس طرح 2001 میں کیا گیا تھا. اسی طرح سے تمام تر مالیاتی, سیاسی, انتظامی اختیارات منتقل ہوں. تب آپ دیکھیں کہ نچلی سطح پر ہر پارٹی کے لوگ کام کریں گے, کیونکہ عوامی دباؤ نہیں کریں گے تو ریجیکٹ ہو جائیں گے. لیکن اس وقت تو سارا کا سارا قبضہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے کر کے رکھا ہوا ہے اور لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے. اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت یہ ہزاروں ارب روپے اب تک کھا چکے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کو دیتے ہیں, اگلی پارٹی دوسرے کو آؤٹ سورس کرتی ہے, تیسری پارٹی تیسرے کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ان 3-4 لیئرز کے اندر جا کر یہ پیسہ ہمارا چلا جاتا ہے. پراپر طریقے سے عملہ نہیں رکھتے, کم قیمت میں عملہ رکھ کے زیادہ پیسے کھاتے رہتے ہیں. میرے پاس سارے نمبرز موجود ہیں. اسی طرح اس وقت کراچی میں, ہم بھی اسی علاقے اسی شہر کے رہنے والے ہیں, ہماروں گھروں سے بھی جو کچرا اٹھتا ہے اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو, جبکہ جو معاہدہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اور ڈسٹرکٹ کا معاہدہ, ان معاہدات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر سے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے. معاہدہ ہے باقاعدہ. اور پھر اس کو دوسرے اسٹیشن اور اس کے بعد پھر جو لینڈ فل سائٹس ہیں ان کے اوپر ڈالنے کی پوری رسپانسبلٹی ان کی ہے, جبکہ لوگ پرائیویٹلی پیسہ دینے پر مجبور ہیں. تو یہ دو نظام جو چل رہے ہیں اور اس میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے, تو اس کو مرتضیٰ وہاب جواب دیں گے یا مراد علی شاہ جواب دیں گے یا آصف علی زرداری جواب دیں گے. یہ کراچی کے لوگوں کو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے کب بند ہوگا؟ اور جو لوگ مختلف لوگوں کے ذریعے سے آئیڈیاز فلوٹ کروا رہے ہیں وہ زرداری صاحب کو کیوں نہیں کہتے کہ مسئلہ حل کر دو؟ جنہوں نے زرداری صاحب کو ان کے سسٹم کے کامیابی کے نتیجے میں, شاندار کامیابی کے نتیجے میں صدارت کے منصب پر فائز کر دیا ہے, ان لوگوں نے جنہوں نے فارم 47 کے نتیجے میں اس پورے کے پورے قبضہ گروپ کو MQM اور پیپلز پارٹی کے شہر پر اور صوبے پر اور مرکز میں مسلط کر دیا ہے, وہ لوگ ان کو فون کر کے کیوں نہیں کہتے کہ مجھے یہ آئینی ترمیم چاہیے؟ ہمیں کیوں لڑواتے ہیں؟ سندھی اور مہاجر عوام کو کیوں لڑواتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی جب سندھ حکومت کی ہے اور وفاقی حکومت کی ہے تو رسپانسبلٹی ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے فارم 47 کی بنیاد پر ان لوگوں کو مسلط کیا ہے. لہذا با اختیار بلدیاتی نظام سب جگہ ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخاب نہیں کروایا جا رہا, ایون اسلام آباد میں نہیں کروایا جا رہا. خیبر پختونخوا میں بھی جو نظام موجود ہے اس میں سارے اختیارات بیوروکریسی کے پاس ہیں, DCs ایسیز کے پاس ہیں, عوام کے پاس اور عوامی نمائندوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو اس سارے معاملے میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے, ابھی کل سندھ اسمبلی میں کل ہی فرحان بھائی پاس ہوا ہے نا, صرف یہ فرحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے, فاروق فرحان صاحب, صرف انہوں نے مخالفت کی ہے 200%, یعنی 2 گنا زیادہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا ہے سندھ اسمبلی کے ممبران نے. اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں پیپلز پارٹی, MQM, PTI اور بھی کوئی ہے سوائے جماعت اسلامی کے, یہ لوگ شامل ہیں. وہ سب نے مل کر اتفاق کیا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. اور 3 گنا ہو گیا نا اب دیکھیے, یعنی 1,55,000 سے 4.5 لاکھ ایسی چھلانگ ماری ہے. اور ماشاءاللہ اس میں سب اتفاق رائے موجود ہوتا ہے. یہی سینٹ میں کیا, یہی قومی اسمبلی میں کیا, یہی پنجاب اسمبلی میں کیا. اس معاملے میں سب ایک ہو جاتے ہیں, ویسے قوم کو لڑاتے رہو. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. عوام کے حالات دیکھو اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ان کا اتحاد ہے اس کو دیکھو. لہٰذا ہم اس اضافے کو مسترد کرتے ہیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کے ممبر صوبائی اسمبلی فاروق فرحان صاحب کو کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام کا, سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑا اور اس کی نشاندہی کی کہ یہ پیسے ہمیں نہیں بڑھنے چاہیے. یہ جرت سب لوگ پیدا کریں تو شاید کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہو. لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیلابی صورتحال موجود ہے اس میں
NDA میں, PDA میں اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اربوں روپے قوم کے ٹیکسوں کے ان اداروں کو ملتے ہیں. ان اداروں کی پرفارمنس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, صاف بات ہے. اور چونکہ خود براہ راست جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ افواج کی بہت بڑی تعداد اور افسران کی موجود ہے, تو یہ سوال پھر اداروں کی طرف بھی جاتا ہے کہ پھر یہ پرفارمنس اس طرح سے کیوں نہیں ہے, پہلے سے چیزوں کو بہتر کیوں نہیں بنایا جاتا. کیا سسٹم ہے کہ جس میں آپ والنٹیئرز کو جو ہے وہ ٹرینڈ کریں, کیا نظام ہے کہ جس میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ پہلے سے تیاری کریں بجائے اس کے کہ واقعہ ہو جانے کے بعد آپ میدان میں آئیں. تو لہٰذا ان اداروں کی بھی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی براہ راست ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ پھر اس عزم کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے تمام رضاکار ہنگامی حالات میں انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہوں گے. اور پنجاب میں بھی اس وقت جو ریلا آیا ہے اس میں جماعت اسلامی کے تمام ہم نے اضلاع کو ہدایت کر دی ہے, تمام اپنے نچلی سطح تک کے یونٹس کو جو بھی ہمارے حلقے ہیں ان کو ہم نے ہدایت کر دی ہے کہ سب میدان میں موجود ہوں. اور اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں پہلے سے ہی ہمارے رضاکار میدان میں آ جاتے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان الخدمت کے والنٹیئر بن جائیں اور اس قومی پریشانی میں ہم سب مل کر لوگوں کے ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کردار ادا کریں. بہت شکریہ. جو اب نیا فارمولا آ رہا ہے کہ انتظامی لحاظ سے صوبے جو ہے وہ بنائے جائیں, اگر ہم بقول آپ کے اور بلدیاتی نظام کو بہتر کر لیتے ہیں تو شاید اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دوسرا کراچی کا میئر کا مطالبہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ اپنی نشست نہیں چھوڑ رہے ہیں, تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ابھی آپ میئر منتخب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ہمارے مرتضیٰ بھائی تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو میں ان کی باتوں کا برا نہیں مناتا. پہلی بات تو یہ, میں تو اصولی بات کرتا ہوں. نہ ہمارا مرتضیٰ وہاب سے کوئی جھگڑا ہے, نہ مراد علی شاہ سے ذاتی لڑائی ہے, نہ بلاول صاحب سے, نہ زرداری صاحب سے. بات اصول کی ہے کہ ایک قبضہ کر کے پورا نظام ان کے حوالے کیا گیا نا. پہلے حلقہ بندیاں خراب کیں, پھر اس کے بعد الیکشن میں ہار گئے, ووٹوں سے ہار گئے, سیٹوں سے ہار گئے, سیٹیں چھیننا شروع کیں, عدلیہ ساتھ ملی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے, ٹریبونل فیصلے نہیں کر رہے, اور 193 ہار گئے, 173 جیت گئے, 32 بندے غائب ہو گئے, کر دیے یا ہو گئے, اور اس کے بعد ایک سسٹم بنا دیا گیا. کم از کم ہمارے ان حالات میں بھی 13 ٹاؤن بنتے تھے جماعت اسلامی کے, 4 مزید قبضہ کر لیے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب فنڈز نہیں دیتے. اب UCs کو جماعت اسلامی کے تحت جو UCیاں فنڈ نہیں دیتے. اور میں حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کتنے 1 ارب روپے سالانہ یہ جو ہے وہ ٹاؤن میں دیتے ہیں. او بھائی وہ OZT کے پیسے جو تنخواہوں میں جاتے ہیں, جو 80-90% تنخواہوں میں اور باقی پھر انتظامی اخراجات میں چلے جاتے ہیں, اس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت بڑے ہیں جو آپ پیسے عطا کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کو یہ منصب مل گیا ہے کہ آپ عطا کرتے ہیں 1 ارب روپے. بھائی یہ تو بتائیں کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کے تقریباً 20,000 ارب روپے کھا چکے ہیں 17 سال میں, اس کا حساب دیں. 15-20 ہزار ارب روپے آپ اس کا حساب دینا کہ جو آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر جو ٹیکس لگایا ہے بجلی کے بلوں میں کراچی کے عوام پر لگ کر آتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. آپ اس کا حساب دینا کہ جو تعلیم کے بجٹ میں پیسہ تقریباً 613 ارب روپے تو اس سال کا بجٹ ہے, اور آپ پچھلے 17 سال میں تعلیم اور صحت اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر اور پھر ورلڈ بینک کے پیسے, پھر جو ہے وہ اور مختلف مدات میں جو پیسے آئے ہیں اس کا, اور سیلاب کی مدد کے پیسے, تو ان سب پیسوں کا حساب دیں. آپ 1 ارب کی بات کرتے ہیں جو تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, جو لوگ بھی آپ ہی نے بھرتی کیے ہوئے تھے, آپ نے اور MQM نے, وہ بھی ایک لائبلٹی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو کام کرنے سے زیادہ جو ہے وہ تنخواہ لینے پہ یقین رکھتی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ملازمین کو کام پر لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے تمام واجبات بھی ادا کر رہے ہیں. جو انہوں نے واجبات نہیں دیے MQM اور پیپلز پارٹی نے, وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز دے رہے ہیں اور اس قسمہ پرسی میں لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ امپاورمنٹ کریں, آپ اس شہر کو اون کریں, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول باتیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے پریس کانفرنس کر کے انتظامی یونٹ کی یا صوبوں کی تجویز پیش کروائی ہے, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا لمبا کھٹرا کیوں پالتے ہیں. سیدھا زرداری صاحب کو فون کریں, جتنی آئینی ترمیمیں آپ کو کروانی ہوتی ہیں, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ العالی, اور اسی طرح سے ہمارے شہباز شریف صاحب اور ہمارے MQM کے تمام صاحبان جو پورے کراچی سے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بوتھ بھی نہیں جیت سکے اور ان کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے. تو جو لوگ میاں عامر صاحب سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں وہ زرداری صاحب کو فون کریں, جتنی ترمیمیں چاہیے ان کو مل جائیں گی. یہ سندھی اور مہاجر عوام کو کیوں لڑواتے ہیں, یہ اس طرح کے موضوعات کیوں چھیڑتے ہیں.
جہاں تک اصولی بات ہے ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ تقسیم کار ایک ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. ہم اس پر پوری مشاورت بھی کریں گے, کرتے بھی ہیں, ہمارا ایک مسلسل موقف بھی ہے کہ انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے, لیکن اس موقع پر اس طرح کی بحث کو چھیڑنا یہ عوام کو تقسیم کرنا ہے اور کام نہیں کرنا ہے. جو کام کرنا ہوتا ہے وہ زرداری صاحب کو ٹاسک مل جاتا ہے. پیپلز پارٹی تو خدمتگار پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, خدمت میں پیش ہوتی ہے اور اس کی پوری مراعات لیتی ہے. A+ ٹیم ہے, ایم کیو ایم اس کے ساتھ ہے, نورا کشتی لڑتے رہیں گے چھوٹی موٹی. نون لیگ تو اس وقت خدمت میں مزید زیادہ پیش ہے. تو پھر یہ آپ لوگوں کو کیوں لڑوا رہے ہیں؟ جو کام کرنا ہے ان 3 ٹیلی فونوں کی ماریں, یہ سب ساری ترمیمیں ہو جائیں گی اور جو آپ کو نظام چاہیے وہ مل جائے گا. بہت شکریہ. صحیح ہے سر, سب چیز